من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. صدق اللہ العظیم. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کرتے ہیں. تو وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، ان لوگوں نے آپ کو مجنون، دیوانہ، پاگل، ساحر، شاعر کہنا شروع کر دیا. کل تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین، الصادق، المصدوق کہا کرتے تھے، جو آپ کی ہر ایک بات کو پتھر کی لکیر کہا کرتے تھے، جتنا اعتماد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھا، اپنی ذات کے اوپر بھی اتنا بھروسہ نہیں کیا کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں، اپنے اعز و اقارب کو بھی اتنا قابل اعتماد نہیں گردانتے تھے جتنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے. اپنی امانتیں، اپنا مال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں رکھا کرتے تھے. آپ نے جو کہہ دیا آمنا وصدقنا کہا کرتے تھے. لیکن جب اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو بلا کر کے ہم سے ڈرائیے، عذاب آخرت سے ڈرائیے، جہنم سے ڈرائیے، میدان محشر سے ڈرائیے، پکڑ سے، عتاب سے ڈرائیے. تو آپ نے لوگوں کو اکٹھا کر کے تب بھی ان سے یہ کہا کہ یہ بتاؤ تم مجھے سچا جانتے ہو یا جھوٹا. آپ نے یہ کہا اگر میں یہ کہوں اس پہاڑی کے اس طرف ایک دشمنوں کا لشکر تیار ہے جو صبح کے وقت کے اندر یا شام کے وقت کے اندر تم پر حملہ آور ہو سکتا ہے،
ہے تو بتاؤ تم مجھے سچا جانو گے یا جھوٹا جانو گے؟ تمام لوگوں نے باتفاق زبان ہو کر کے یوں کہا، آپ نے آج تک جھوٹ نہیں بولا ہے، آج بھی ہمیں یقین ہے کہ آپ سچ بولیں گے۔ اگر کہا اس وادی کے پیچھے لشکر ہے تو یقیناً لشکر ہے۔ اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ، اتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے۔ لیکن جب کہا کہ اے لوگوں میں تمہیں جہنم سے ڈراتا ہوں، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہو کی طرف بلاتا ہوں، تو انہی لوگوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا صرف انکار ہی نہیں کیا، آپ کا استہزاء بنانے لگے، آپ کا مذاق بنانے لگے، آپ کو تکلیف پہنچانے لگے۔ یہ تمام کا تمام کام حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے کہ جیسے ہی آپ نے لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا تو لوگوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یا تو نبی برحق مان ہی نہیں رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کو سب کچھ مان رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پھر اللہ نے کہا کہ انہیں ڈرائیے گا عذاب آخرت سے، انہیں ڈرائیے گا ہماری پکڑ اور سختی سے، ان کو ڈرائیے کہ اگر آپ نہیں مانے تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا۔ آپ امم سابقہ کو دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں کے ساتھ میں کیا معاملہ ہوا ہے، کتنا سخت ان کے اوپر عذاب آیا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کسی قوم کے اوپر اللہ نے پتھروں کی بارشوں کا نزول کر دیا ہے، کسی کو زمین کے اندر دبا دیا ہے، کسی کو اوپر لے جا کر کے بستی کو پلٹ دیا گیا ہے، اور کسی کو چیخ کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، کسی کو بارش اور طوفان کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ یہ تمام کا تمام انجام ان لوگوں کا ہوا ہے جو ہمارے منکر رہے ہیں، ہمارے باغی رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی اور دلاسا دینے کے لیے اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اگر یہ لوگ آپ کو مجنوں کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، آپ کو شاعر کہتے ہیں، آپ کو پاگل کہتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے القاب کے ذریعے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے، آپ کا کام تو یہ تھا میرا ایک ایک امتی جنت کے اندر پہنچ جائے، میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچ جائے۔ ہر طرح آپ اسی فکر کے اندر رہتے تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ آپ کے بدن کے اندر سے، دل کے اندر سے ایسی آواز آیا کرتی تھی جیسا کہ کوئی گرم پانی ہانڈی کے اندر جوش مارتا ہے، یا جیسے بڑ بوجھے کی بھٹی کے اندر سے دھونکنے کی آواز آتی ہے، ایسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے آواز آیا کرتی تھی۔ اسی امت کے فکر کے اندر، اسی امت کے غم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید ہو چلے تھے۔ یہ تمام حال تھا، لیکن ان لوگوں کی طرف سے استہزاء کی آپ نے انتہا دیکھی۔ پچھلی آیت کریمہ کے شان نزول کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ ابو جہل اور امیہ وغیرہ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی تھی، ہمارے لیے ہوا کو مسخر کرا دیجئے، ہمارے لیے مدینے کے مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنوا دیجئے، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی، اللہ رب العزت نے ان کے ان مطالبے کو پورا نہیں کیا، یہ لوگ استہزاء کرنے لگے، مذاق بنانے لگے۔ آپ کو تکلیف ہوئی تو آیت کریمہ اللہ نے نازل فرمائی، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کا مذاق بناتے ہیں، اگر آپ سے کھلواڑ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ میں استہزاء کا معاملہ کرتے ہیں، تو یہ کوئی نئی ریت ان کی نہیں ہے، کوئی نیا رواج ان کا نہیں ہے۔ ہم نے جتنے انبیاء، جتنے رسول دنیا کے اندر بھیجے ہیں، ان تمام کے ساتھ بھی ان لوگوں کا معاملہ یہی رہا ہے۔
تمام کے تمام لوگوں کا ساتھ معاملہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے انبیاؤں کا مذاق اڑایا ہے، انبیاؤں کا استہزاء اڑایا ہے، انبیاؤں کے ساتھ میں یہی معاملہ کیا ہے۔ تو آپ نئے نہیں ہیں، آپ ہراساں نہ ہو، اسے وہیں رہنے دیجیے، مجھے ڈر لگنے لگے گا، وہیں سے ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، انبیاء سابقین کے ساتھ میں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے، لہذا آپ کو مغموم ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو محزون ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ۔ سابقہ کا اتہاس اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، تاریخ سابقہ کو دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی، چاہے قوم نوح ہو، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم لوط ہو، وہ تمام کی تمام کو ہم ڈھیل دیتے رہے، جب انہوں نے ہماری ڈھیل سے اپنی اصلاح نہیں کی، ثم اخذتهم، پھر ہم نے عذاب کے اندر جکڑ لیا، ہم نے عذاب کے اندر پکڑ لیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کے زمانے کے لوگ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں اور ان پر اگر عذاب نہیں آ رہا ہے، ان پر پکڑ نہیں آ رہی ہے، تو انہیں خوش ہونے دیجئے، انہیں خوش فہمی میں مبتلا رہنے دیجئے، پھر ہم ڈھیل کو چھوڑ دیں گے، پھر پکڑ کر لیں گے۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، آپ دیکھیے پھر ہمارا بدلہ کیسا ہوتا ہے، پھر ہماری پکڑ کیسی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی پکڑ سے آج تک نہ کوئی بچا ہے اور نہ کوئی بچ سکے گا، دنیا میں نہیں تو آخرت کے اندر پکڑ ہوگی۔ ہاں، اللہ کی پکڑ سے پہلے اپنے بچنے کی تیاری کر لیجئے۔ یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور وہ لوگ جو 360 معبودان باطلہ کا پرستش کرنے والے تھے، ان کو ماننے والے تھے، ان کے لیے آیت کریمہ کے اندر کہا افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، سو کیا جو ان کے سروں کے اوپر ان کے اعمال کو لیے کھڑے ہیں، وجعلوا للہ شرکاء، ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں، انہوں نے لات کو، ہبل کو، عزا کو، منات کو، دیگر کو اللہ کا شریک اور سہیم گردان رکھا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ان سے کہیے نام لے کر کے بلاؤ، اپنی مدد کے لیے نام لے کر کے بلائیے۔ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، کیا یہ اللہ کو ایسی بات بتلاتے ہیں جو اللہ کو معلوم نہیں ہے زمین کے اندر؟ اللہ کو پتہ نہیں ہے، یہ اللہ کو بتلاتے ہیں کہ اے اللہ تیرا ساتھی جو ہے منات ہے، عزا ہے، ہبل ہے، وغیرہ ہے۔ ام بظاہر من القول، یا بس زبانی باتیں ہی باتیں ہیں، بس بکواس کرتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں کہ جو ہمارے منکرین ہیں، ان منکرین کی نظر کے اندر شیطان نے ان کے مکر و فریب کو اچھا کر کے پیش کر رکھا ہے، شیطان نے انہی کے اعمال کو ان کے سامنے اچھا اور عمدہ بنا کر کے پیش کیا ہے۔ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، انہیں اللہ کے راستے سے روک دیا گیا، انہیں اللہ کے راستے سے منع کر دیا گیا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس آدمی کو اللہ گمراہ کر دے، جس آدمی کو اللہ راہ سے بھٹکا دے، جس آدمی کو اللہ ڈگر سے علیحدہ کر دے، پھر کوئی اس کو راہ دکھلانے والا نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا، جس کو اللہ نے ملعون قرار دے دیا، جس کو اللہ نے اپنی
اپنی رحمت سے بعید کر دیا، جس کو صراط مستقیم سے ہٹا دیا، جس کو جادۂ مستقیم کا راستہ ہٹا دیا، ایسے شخص کو کوئی ہدایت دے دے، ایسے شخص کو کوئی رہنمائی کر دے، ایسے شخص کو کوئی راستہ دکھلا دے، آج تک کوئی ایسا نہیں ہوا ہے۔ اس لیے اگر یہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہ گمراہ ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمگین مت ہونا، آپ رنجیدہ مت ہونا۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر بھی عذاب کی مار پڑی ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تسلی دے رہے ہیں، اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کا انکار کر رہے ہیں، لوگوں کو اسلام کے قریب آنے سے بھٹکا رہے ہیں، تو ان کے اوپر دنیاوی زندگی کے اندر بھی مار پڑی ہوئی ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جنگ بدر ہوتی ہے، حضرات صحابہ نہتے ہیں، کم ہے تعداد کے اندر، اور یہ منکرین تمام ساز و سامان کے ساتھ میں لیس ہیں، اور لشکر بھی ان کا بڑا ہے، 1000 کے قریب ہے، لیکن ساری دنیا نے دیکھا ہے، تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ ان 313 نہتہ صحابہ کرام کے سامنے یہ لشکر جرار پسپا ہو کر کے ایسا بھاگتا ہے کہ ان کے 70 بڑے بڑے سردار جو ہے قتل کر دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں، اور 70 ان کے سرداروں کو پکڑ کر کے قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ ان کے اوپر یہ عذاب نہیں تو کیا؟ وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، دنیاوی عذاب تو معمولی ہے، لیکن آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا خطرناک ہے، کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور وہاں ان لوگوں کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ یوں تو دنیا کے اندر بھی اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ دنیا کے اندر مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، یہ اس کی حکمت میں سے ہے، چونکہ اللہ حکیم بھی ہے اور اللہ تعالی حلیم بھی ہے۔ دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو مکمل مہلت دی جائے، جب اس کا پورا لبریز ہو جائے پیمانہ، پھر اس کے بعد میں اس کی پکڑ ہوتی ہے، تو کبھی دنیا کے اندر اور کبھی آخرت کے اندر پھر اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر لبیک کہتے ہوئے جو حضرات دامن اسلام کے اندر پناہ لیتے ہیں، آغوش اسلام کے اندر آ جاتے ہیں، حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر دنیا کے اندر طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی تکالیف، طرح طرح کی رکاوٹیں آپ نے دیکھا ہے مکی زندگی کے اندر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کو کتنا ستایا گیا، کتنا آپ کو پریشان کیا گیا، آپ کا مقاطعہ کیا گیا، آپ کا حقہ پانی بند کر دیا گیا، آپ کو نظر بند کر دیا گیا، آپ سے تعلقات کو ختم کرا دیا گیا، کوئی اگر آپ سے ملنا چاہتا تو اسے روک دیا جاتا۔ یہ تمام مصیبتیں حضرات صحابہ نے جھیلی۔ آپ نے حکایات صحابہ، واقعات صحابہ اور تقاریر و آوازوں کے اندر سنا ہوگا کہ صحابہ کرام جب ایمان کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کسی کو انگاروں پر لٹایا جاتا ہے، کسی کو تپتی ہوئی دوپہر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، کسی کو ریگستان کے اندر پتھریلی زمین کے اوپر ننگا ڈال دیا جاتا ہے، اور کسی کے گلے میں پٹا ڈال کر کے گلیوں کے اندر کھچوایا جاتا ہے، اور کسی کو کیسے پریشان کیا جاتا ہے، کسی کو مارا جاتا ہے، کسی کو گھر سے بے گھر کیا جاتا ہے۔ صحابہ کی یہ زندگی بھری پڑی ہے، اتنی مصیبتیں ہیں، لیکن اللہ نے ان کے ایمان کو مضبوط، ان کے ارادے کو پختہ، ان کے عزم کو پائیدار بنا دیا تھا۔ تو ایسے لوگوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرماتے ہیں۔
کہ جو اہل ایمان ہیں، جنہوں نے دنیاوی زندگی کو ترک کر دیا ہے، جنہوں نے اپنے اعمال سیئہ کو چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے خواہشات نفسانی کو علیحدہ کر دیا ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہو گئے، متقی پرہیزگار ہو گئے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ جنت کا وعدہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے جنت عنایت فرمائیں گے۔ جنت کیا ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جنت ایک باغ کا نام ہے جس کے اندر ہر طرح کی آرائشیں ہوں گی، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جنت ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر ہر طرح کی آرائشیں ہوں گی۔ یہ لوگوں کی اپنی رائے، لیکن سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت تو ایسی چیز ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل کے اوپر اس کا احساس تک بھی گزرا ہے۔ ایسی تمام تر چیز کے مجموعے کا نام جنت ہے۔ آدمی ہر وہ چیز جس کی تمنا یا تصور کر سکتا ہے وہ اس جنت کے اندر اس کو ملے گا۔ کیسی ہوگی؟ اس کی تعریف کی، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی۔ خوبصورتی اور عمدگی کی یہ ایک اچھی چیز ہوا کرتی ہے کہ جہاں محل بنایا ہے، جہاں ساری چیزیں بنائی گئی ہیں، جہاں رہائش ہے، وہیں اس کے پاس میں پانی بھی ہے تو وہ عمدہ ہوا کرتا ہے۔ آپ ماضی کی طرف لوٹیے، بادشاہوں کے قلعوں کی طرف دیکھیے کہ ہمیشہ اکثر جو محل اور محل سرا بادشاہ تعمیر کرایا کرتے تھے وہ تمام کے تمام پانی کے قریب اور پانی کے پاس میں بناتے تھے تاکہ مناظر پانی بھی ان کو اچھے لگے، لطف اندوز ہو۔ جنت کے اندر بھی یہی ہوگا کہ ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اکلھا دائم وظلھا، اور جنت کے اندر اہل جنت کو جو میوے ملیں گے، جنتیوں کو جنت کے اندر جو فروٹ ملیں گے، جنتیوں کو جنت کے اندر جو کھانے کے لیے پھل ملیں گے وہ دائمی ہوں گے، ایسا نہیں کہ وہ خراب ہو جائے۔ آج دنیا کے پھل ہیں، آپ لا کر کے رکھ لیجئے، 2-4 دن رکھ لیجئے، خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ 1 ہفتہ رکھ لیجئے، داغ پڑ جائیں گے، کیڑے پڑ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، ذائقہ خراب ہو جائے گا، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے۔ لیکن جنت کے جو پھل ہوں گے وہ کبھی سڑنے والے نہیں ہوں گے، کبھی خراب ہونے والے نہیں ہوں گے، کبھی بیکار ہونے والے نہیں ہوں گے۔ وَظِلُّهَا، اور ان درختوں کے جو پھل ہوں گے وہ تو دائمی ہوں گے ہی ہوں گے، ان کا جو سایہ ہوگا وہ بھی دائمی ہوگا۔ دنیا کے درخت ہوتے ہیں ان کا سایہ دائمی نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے درختوں کو دیکھا ہوگا کہ موسم خزاں کے اندر درختوں کی جو شاخیں ہوتی ہے، ان کی جو ڈالیاں ہوتی ہے، ان پر جو پتے ہوتے ہیں، موسم خزاں کے اندر سب جھڑ جاتے ہیں، سب گر جاتے ہیں۔ وہی درخت جو آپ کو سایہ دار بنا ہوا تھا، سایہ دے رہا تھا، ایک وقت وہ آتا ہے کہ پت جھڑ ہو جاتا ہے اور اس کے نیچے بھی سایہ نہیں ملتا ہے بلکہ دھوپ ملا کرتی ہے، سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت کے جو درخت ہوں گے ان کا سایہ بھی دائمی ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور سائے کا حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنتیوں میں سے ایک جنتی کو ایک درخت دیا جائے گا سایہ دار۔ وہ سایہ دار درخت کتنا بڑا ہوگا کہ اگر 1 ماہ تک گھوڑے پر دوڑتا ہوا اس کنارے سے اس کنارے پر پہنچنا چاہے تو اس ایک درخت کا سایہ جو ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے گھنے سایہ دار درخت اللہ تعالی جنتیوں کو عنایت فرمائیں گے۔ یہاں ذہن کے اندر یہ بات آئے گی کہ درختوں کے سائے جب اچھے لگتے ہیں جب گرمی ہو، تپش ہو، اور جنت کے اندر تو سورج کی گرمی ہونے کی نہیں ہے، وہاں تو اے سی اللہ کی طرف سے ہوگی، کوئی اے سی والے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
کہ چلیے اے سی آ کر کے ٹھیک کرا دیجئے، چلیے اے سی لگوا دیجئے۔ وہاں تو اللہ جنت کا وہ ماحول بنائیں گے، وہ موسم بنائیں گے کہ وہاں نہ گرمی محسوس ہوگی نہ حد سے زیادہ ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ وہ تو اللہ کی طرف سے ایسا دھیما اور اتنا سرمگئی موسم ہوگا کہ بہترین اعلیٰ درجے کا ماحول اور موسم ہوگا۔ تو پھر سائے دار درخت کی کیا ضرورت؟ جب درخت وہاں لگا دیا ہے تو اس درخت کا فائدہ کیا ہے؟ درخت کا فائدہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں دھوپ گھنی ہوتی ہے، سائے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے، مسافر ہوتے ہیں تو سائے میں آرام کر لیتے ہیں، گھر کے باہر لگا ہوا ہے، سادہ ہوا کھانی چاہتے ہیں، کولر پنکھے کی نہیں چاہتے ہیں تو درختوں کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جنت کے اندر تو گرمی نہیں ہے، جنت کے اندر تو سورج کی تپش نہیں ہے، تو پھر درخت کے سائے کا کیا فائدہ ہوگا؟ حضرات محدثین اور حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ سائے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ تپش ہو، بلکہ سایہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت لگتا ہے۔ آپ نے گھروں کے اندر دیکھا ہوگا، اپنے گھر کے اندر بھی مصنوعی درخت لا کر کے رکھ دیتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر مصنوعی گلدان لا کر کے رکھ دیتے ہیں، گلدستہ لا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ پھول بھی بنا ہوا ہے تو پلاسٹک کا ہے، پتیاں بھی بنی ہوئی ہیں تو پلاسٹک کی ہے، ان سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں، لیکن آنکھوں کو سرور ملتا، دیکھنے سے اچھا لگتا ہے، بہتر لگتا ہے۔ تو وہاں جنت کے اندر بھی جو درخت ہوں گے سایہ دار ہوں گے، ان کو دیکھ کر کے ان کی طبیعت باغ باغ ہو جائے گی، سرور پیدا ہوگا۔ اس لیے وہ درخت بھی دائمی ہوں گے، ان کا سایہ بھی دائمی ہوگا۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ جو میوے ہوں گے، سائے ہوں گے، ان لوگوں کے لیے ہوں گے جن کا بدلہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے خوف اپنے دلوں کے اندر بٹھا لیا، جنہوں نے اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر بٹھا لیا ہے، ان لوگوں کے لیے ہوگا۔ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارِ، لیکن جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے منکر ہیں، اللہ کو مانتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کا بدلہ سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نہیں ہوگا۔ آیت کریمہ کا سبق یہ ہے کہ انسان کے سامنے اللہ نے دونوں پہلو رکھ دیے۔ جو اللہ کی خشیت اپنے دل کے اندر پیدا کرتا ہے ان کے لیے جنت ہے، اور جو لوگ اللہ سے نڈر ہو جاتے ہیں، اللہ کا ڈر اپنے دلوں سے نکال دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، آگ ہے۔ آپ دیکھیے دنیاوی آگ، ایک حدیث کے اندر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہے، 1000 سال تک اس کو جلایا گیا تو وہ کالی ہو گئی، 1000 سال تک اسے جلایا گیا وہ سرخ ہو گئی، 1000 سال تک جلایا گیا وہ تاریک ہو گئی، اور اب وہ تاریک آگ ہے کتنی خطرناک کہ اگر جہنمی کو اس جہنم کی آگ سے نکال کر اپنی دنیاوی آگ کے اندر آپ ڈال دو تو آپ کو راحت اور سکون کی نیند آ جائے گی، جبکہ دنیاوی آگ کا یہ عالم ہے کہ ذرا سی چنگاری ہمارے بدن سے مس ہو جاتی ہے، ٹچ ہو جاتی ہے تو ہمارا پورا بدن درد سے کانپ اٹھتا ہے، تھر تھرا اٹھتا ہے۔ اگر آپ کی انگلی کے اوپر ہلکی سی جلن محسوس ہوئی ہے اور شدت سے تکلیف ہو رہی ہے تو آنکھ بھی سونا بند کر دیتی ہے، بدن بھی آرام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تمام اعضائے انسانی اس کے غم کے اندر شریک ہو کر کے تڑپتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں۔ جب تک وہ درد ختم نہیں ہوتا، وہ ٹھیس ختم نہیں ہوتی ہے، اس وقت تک اسے قرار نہیں آتا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جہنم کی آگ سے نکال کر کے اگر کسی آدمی کو دنیاوی آگ کے اندر ڈال دیا جائے تو راحت کی نیند سوئے گا تو کتنی بھیانک، کتنی خطرناک
دردناک اور کتنی سخت وہ آگ ہوگی. یہ آگ ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں. ہم جب دنیاوی آگ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو میرے دوستو عذاب آخرت اور نار جہنم سے ہمیں بدرجہ اولا اپنے آپ کو بچانے کی سعی اور کوشش کرنی چاہیے. وہ اعمال اختیار کرنے چاہیے کہ جو اللہ کی رضامندی کے لیے ہوں. وہ اعمال نہیں کرنے چاہیے جو اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی سختی کا سبب بنتے ہوں. یہ ہے آج کی آیت کریمہ کا سبق. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ اور تحقیق کے ٹھٹا اڑایا تجھ سے پہلے بھی رسولوں کا. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا پھر میں نے ڈھیل دے دی منکروں کو. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر ان کو پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ پھر کیسا ہے ان کا بدلہ. افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت سو جو ان کے سروں کے اوپر پکڑے ہوئے ہیں ان کے کرتوتوں کو. وجعلوا للہ شرکاء قل سموہم اور ٹھہرا لیے ہیں انہوں نے اللہ کے شریک. آپ کہہ دیجئے بلاؤ نام لو ان کا. ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض یا یہ بتاتے ہیں اللہ کو اس چیز کو جس کو اللہ نہیں جانتا ہے زمین کے اندر. ام بظاہر من القول یا یہ بات اوپر ہی اوپر کرتے ہیں. بل زین للذین کفروا نہیں بلکہ مزین کر دیا ہے منکرین کے لیے ان کے مکر و فریب کو شیطان نے. وصدوا عن السبیل اور روک دیے گئے ہیں یہ اللہ کی راستے سے. ومن یضلل اللہ فما له من ہاد اور جس کو اللہ گمراہ کر دے کوئی اس کو راہ دکھلانے والا نہیں ہے. لہم عذاب فی الحیات الدنیا ان کے لیے عذاب کی مار ہے دنیاوی زندگی کے اندر. ولعذاب الآخرۃ اشق اور آخرت کی مار بڑی سخت ہے. وما لهم من اللہ من واق اور نہیں ہے ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا. مثل الجنت التي وعد المتقون مثال اس جنت کی کہ جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے. تجری من تحتها الانہار کہ بہتی ہے اس کے نیچے سے نہریں. اکلها دائم وظلها اس کے میوے دائمی ہیں اور اس کا سایہ بھی. تلک عقبى الذین اتقوا یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو اللہ سے ڈرتے ہیں. وعقبى الکافرین النار اور منکرین کا بدلہ آگ ہے. اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.